اے بیٹا نماز پڑھنے سے پہلے اچھی طرح وضو کی جاتی ہے. وضو کے فرائض میں آپ کو سنا لیتا ہوں فوراً، اس کے بعد ہم نماز کی طرف بڑھتے ہیں. اور انشاءاللہ آج پوری نماز پڑھنی ہے ہمیں 2 رکعت، پوری کی پوری نماز. اوکے چلیے. نمبر 1 ہے اس طرح سے وضو میں 4 فرائض ہے. الوضوء مفتاح الصلاۃ، وضو نماز کی بغیر وضو کے نماز نہیں ہوگی. پیشانی کے بالوں سے لے کر انگلی کے نیچے تک، ایک کان کی لو سے لے کر دوسرے کان کی لو تک پورا چہرہ ایک مرتبہ صرف سنیں. نمبر 2 دونوں ہاتھوں کو کوہنیوں سمیت دھونا ہے، ایلبو سمیت دھونا ہے، شولڈر تک نہیں آنے کا، ایلبو سمیت دھونا ہے. نمبر 3 چوتھائی سر کا مسح کرنا ہے. مسح کس طرح سے کرنا ہے وہ آپ کو بتا دیا گیا ہے آلریڈی. نمبر 4 ہے دونوں پاؤں کو ٹخنوں سمیت دھونا ہے. کیسے دھونا ہے دونوں پاؤں کو؟ ٹخنوں سمیت دونوں پاؤں کو اچھی طرح سے دھو لینا ہے. اور نماز میں جب آپ کھڑے ہو جاؤ کسی بھی صف میں، پہلی دوسری تیسری چوتھی پانچویں چھٹی آخری، بالکل خاموشی کے ساتھ کیسے کھڑے رہنا ہے؟ بات ہی نہیں کرنی. بازو والا بات بھی کر رہا ہے تو اسے یہ بتا دیں کہ بھائی ہم اللہ کے سامنے کھڑے ہونے جا رہے ہیں، تو لہٰذا آپ مجھ سے بات نہ کیجیے. میں خود بھی بات نہیں کروں گا اور آپ بھی بات نہ کیجیے. 2 رکعت نماز آج انشاءاللہ اس کی ہم پریکٹس کریں گے. پریکٹیکل آپ کو بتائیں گے کہ 2 رکعت نماز کیسی پڑھنی چاہیے جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ خوش ہوں گے، راضی ہوں گے. اوکے. سب سے پہلے ہمیں نماز کی نیت کرنی ہے. سب سے پہلے کوئی بھی کام بغیر نیت کا ہوتا، انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. سمجھ میں آ رہا ہے؟ نیت ضروری ہے. میں 2 رکعت سنیے یہاں پہ، اگر آپ فجر کی 2 رکعت فرض پڑھ رہے ہو یا فجر کی 2 رکعت سنت موقدہ پڑھ رہے ہو، یا پھر آپ ظہر کے بعد کی فرض ادا کرنے کے بعد کی 2 رکعت سنت پڑھ رہے ہو یا نفل پڑھ رہے ہو، اس کے لیے نیت اس طرح سے کرنی ہے. جو نماز ہے اس نماز کا نام لینا. میں سنت کا نام لے کر آپ کو بتاتا ہوں. میں 2 رکعت سنت ادا کرتا ہوں واسطے اللہ تعالیٰ کے رخ میرا کعبہ شریف ہے. رخ میرا کعبہ شریف ہے. میں 2 رکعت سنت ادا کرتا ہوں واسطے اللہ تبارک و تعالیٰ کے، یا واسطے اللہ کے رخ میرا کعبہ شریف ہے. اگر امام کے پیچھے پڑھ رہے ہو، امام کے پیچھے فجر کی 2 رکعت پڑھ رہے ہو تو اس طرح سے نیت کرنی ہے. میں 2 رکعت فجر کی فرض نماز پڑھتا ہوں پیچھے اس امام کے واسطے اللہ کے رخ میرا کعبہ شریف ہے. اسی طرح میں 4 رکعت ظہر کی ادا کرتا ہوں پیچھے اس امام کے واسطے اللہ کے رخ میرا کعبہ شریف ہے. اتنا بولنا ہے. اتنا بولنے کے بعد اب یہ دیکھیے دونوں ہاتھوں کو کانوں تک اٹھانا ہے، کانوں کی لو تک. اس طرح سے ہاتھ نہیں کرنا ہے، اس طرح سے کوئی ہاتھ نہیں. یہ دونوں جو پام ہیں ہمارے ہتھیلیاں، وہ کعبے کی ڈائریکشن میں ہونا چاہیے. یہ لڑکوں کا طریقہ بتا رہا ہوں. اس طرح کریں گے اللہ اکبر اللہ اکبر. اللہ اکبر نہیں کہیں گے، اللہ اکبر اللہ اکبر. اب اس کے بعد امام صاحب ٹھہرے ہوئے ہیں. اب آپ اپنی الگ سے نماز پڑھ رہے ہو تو میں وہ بتا دیتا ہوں، اس کے بعد امام کی بتائیں گے.
آپ اپنی جو ہے الگ سے 2 رکعت سنت پڑھ رہے ہو، 4 رکعت سنت پڑھ رہے ہو، وہ کس طرح پڑھنی ہے وہ بتائیں۔ جیسے ہی آپ نے اللہ اکبر کہہ کے باندھ لی، نیت آپ کو سب سے پہلے کرنی ہے، اس کے بعد سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ اس کے فوراً بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ پڑھ لیا۔ اس کے بعد قرأت شروع کرنی ہے، قرأت سورۃ الفاتحہ پہلا پڑھنی ہے۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا صرف سنیں گے، پڑھیں گے۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں کس طرح سے آپ کو پڑھنا ہے، پہلے سنیے اچھی طرح سے پھر عمل کیجیے، اوکے؟ یہ آپ نے سورۃ الفاتحہ پڑھ لیا، اس کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیا آپ نے۔ ایک سورت ملانی ہے جو آپ کو اچھی طرح سے یاد ہو، ایک سورت آپ کو ادا کرنی ہے جو آپ کو اچھی طرح یاد ہے، جیسے کہ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا۔ آپ نے سورت مکمل کی، اس کے بعد اللہ اکبر، نہیں رکو میں جائیے، رکو صحیح سے، زیادہ سر نیچے بھی نہیں جھکنا چاہیے، پیٹھ جو ہے وہ زیادہ اوپر بھی نظر نہیں آنی چاہیے، پیٹھ اور سر برابر ہونا چاہیے، آپ کا پیٹھ اور سر برابر۔ اور دیکھو بچوں، جو دونوں پیروں کے انگوٹھے ہیں وہاں پر دیکھنا ہے، دونوں پیروں کے انگوٹھوں کو دیکھنا ہے اور گھٹنوں کو مضبوطی سے پکڑنا ہے۔ گھٹنوں کو کیسے پکڑیں گے؟ مضبوطی کے ساتھ پکڑیں گے گھٹنوں کو، اور انگلیاں جو ہے جب گھٹنوں پہ آپ پکڑو گے تو اس طرح سے نہیں رہیں گی، انگلیاں کھلی بھی رہیں گی، انگلیاں کیا رہیں گی؟ کھلی بھی رہیں گی۔ اب رکوع کے اندر جو تسبیح پڑھنی ہے وہ میں بتاتا ہوں، 3 مرتبہ پڑھنا ہے، 7 مرتبہ پڑھنا ہے، 5 مرتبہ پڑھ سکتے ہو، 9 مرتبہ پڑھ سکتے ہو، 11 مرتبہ پڑھ سکتے ہو، آپ کے پاس جتنا وقت ہے آپ اتنا پڑھ سکتے ہو۔ سبحان ربی العظیم، کیا پڑھنا ہے؟ سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم۔ سبحان ربی العظیم۔ اب اس کے بعد جو ہے بچوں، سمیع اللہ لمن حمیدہ، اسٹریٹ کھڑے رہنا ہے، کیا بول کر کھڑے رہنا ہے؟ سمیع اللہ لمن حمیدہ، یہ آپ نے جیسے بولے کھڑے ہو جانا ہے۔ امام کے پیچھے آپ اگر ہو وہاں پہ کہنا ہے ربنا لک الحمد یا ربنا ولک الحمد، کہہ دیا آپ نے۔ سمیع اللہ لمن حمیدہ کہہ کر اسٹریٹ کھڑے رہنا ہے۔ اب اس کے بعد سجدے میں کس طرح سے جانا ہے وہ دیکھیے، اللہ اکبر، اللہ اکبر بول کر ڈائریکٹ سجدے میں چلے جانے، کھڑے ہو جائیے، پھر سے کھڑے ہو جائیے۔ سجدے میں جانے کے 2 طریقے ہیں، کھڑے رہیے بالکل، ایک تو
تو یہ طریقہ ہے سجدے میں جانے کا کہ آپ پہلے آپ اس بیٹھ کھڑے ہو سیدھا، آپ اپنے گھٹنوں کو تھوڑا فولڈ کر لو، کر لیا اپنے فولڈ کر لیا تھوڑا سا، پہلے اپنے دونوں گھٹنے زمین پر رکھنے، اللہ اکبر، رکو پورا نہیں جانا ہے، میں نے بولا ہی نہیں پورا سجدے میں جانا ہے، دونوں گھٹنے فولڈ کیا آپ نے، آپ بیٹھ گئے اور زمین پر آپ نے ٹیک دیے دونوں گھٹنے۔ اب اس کے بعد ہاتھ نیچے رکھنا ہے، دونوں ہاتھ رکھیں، دونوں ہاتھوں کے درمیان اپنی ناک رکھنی ہے، دونوں ہاتھوں کے درمیان رکھیے بھی یہ سجدہ، اور سجدہ کس طرح سے کرنے ہیں؟ سب سے پہلے اپنی ناک زمین پر ٹیکنی ہے، پھر پیشانی زمین پر ٹیکنی ہے، سب سے پہلے کیا ٹیکنی ہے؟ ناک، اس کے بعد پیشانی، چلے کھڑی ہو جائے، جلدی سے کھڑے ہو، دوسرا طریقہ بتا دوں سجدے میں داخل ہو، جلدی سے، دوسرا طریقہ جو سجدے میں جانے کا ہے وہ یہ ہے کہ آپ اللہ اکبر کہہ کے دونوں پاؤں فولڈ کریں گے اور بیٹھ جائیں گے اس طرح سے، زمین پر پیر نہیں ٹیکنا ہے، زمین پر پیر نہیں ٹیکنا ہے، سیدھا پہلے زمین پر ہاتھ رکھنا ہے، پھر پیر رکھنا ہے، پھر ناک، پھر پیشانی، سمجھ میں آ رہا؟ اب یہاں پہ دیکھیے، کھڑے ہو جائیے، سجدہ کرتے وقت یہ ہمارے جو ہاتھ ہیں، ہمارے جو ہاتھ ہیں دونوں یہ قریب نہیں ہونے چاہیے ہمارے جسم سے، ان کے درمیان فاصلہ ہونا چاہیے۔ بہت سارے بچے سجدہ کرتے ہیں سکڑ کر، جبکہ سکڑ کر سجدہ کرنے کا حکم عورتیں کرتی ہیں، اس طرح سے مرد دونوں ہاتھ کھلا رکھتا ہے سجدہ کرتا ہے، کیسے رکھتا ہے بھائی؟ اور سجدے کی تسبیح سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، یہ ایک سجدے کی تسبیح۔ اس کے بعد جلسہ ہے، کیا ہے اس کے بعد؟ اللہ اکبر، جلسہ ہے، کم از کم 3 سے 4 سیکنڈ رکنا ہے، اس کی 3 سے 4 سیکنڈ کیا کرنا ہے؟ رکنا ہے، یعنی بیٹھنا ہے، اس کے بعد دوسرا سجدہ کرنا ہے، دوسرے سجدے میں بھی وہی سبحان ربی الاعلی 3 مرتبہ پڑھو، 5 مرتبہ پڑھو، چاہے 7 مرتبہ پڑھو۔ یہ پہلی رکعت ہماری مکمل ہو گئی ہے، پہلی رکعت۔ اب دوسری رکعت کے لیے دوسرے سجدے سے ہی ہمیں اللہ اکبر، کون کیا؟ ہاتھ باندھو جیسے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ آمین بولنا آہستہ زور سے۔ اس کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، اللہ اکبر۔ چلے جائیے رکوع آپ کو جس طرح سے کرنا ہے اس طرح سے کرنا ہے، آپ کا سر آپ کی پیٹھ برابر ہونا چاہیے، انشاءاللہ آپ کو رکوع درست کرا دیں گے۔ رکوع کے اندر کیا پڑھنا ہے؟ سبحان ربی العظیم 3 مرتبہ، 5 مرتبہ، 7، 9، جیسے آپ کے پاس ٹائم ہو۔ اس کے بعد سمیع اللہ لمن حمیدہ، اگر آپ اکیلے میں نماز پڑھ رہے ہو سمیع اللہ بول کر خود بولنا ہے، لک الحمد ربنا ولک الحمد۔ امام کے پیچھے پڑھ رہے ہو تو ڈائریکٹ جیسے امام نے سمیع اللہ لمن حمیدہ بول دیا، ربنا ولک
دونوں میں سے ایک پڑھنا ہے. اس کے بعد سجدے میں جانا ہے. اللہ اکبر. سجدے میں جائیے. سبحان ربی الاعلی سبحان ربی الاعلی سبحان ربی الاعلی. اللہ اکبر. ایک سجدہ ہو گیا. یہ جلسے میں بیٹھنا کہتے ہیں. اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو کہتے ہیں جلسے میں بیٹھنا. جلسے کے معنی ہی بیٹھنا ہوتا ہے. جلسے کے معنی کیا ہوتا ہے؟ اب دوسرا سجدہ کریں گے. اللہ اکبر. سبحان ربی الاعلی سبحان ربی الاعلی سبحان ربی الاعلی. اللہ اکبر. بیٹھے رہیں. دو ہی رکعت کی نماز بتا رہے ہیں. اب التحیات کی باری سکون و اطمینان کے ساتھ. اگر آپ خود سے نماز پڑھ رہے ہیں تو سکون و اطمینان کے ساتھ. امام کے پیچھے پڑھ رہے ہو. امام نے جب بھی سلام پھیرا آپ کو سلام پھیرنا. امام نے جب سلام پھیرا آپ کو سلام پھیرنا. ابھی التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیک. جو السلام علینا والسلام علیکہ میں مشابہت ہے تو کنفیوژن ہوتی ہے, ڈائریکٹ ختم کرنے کے جائیں. تو پہلے کیا ہے؟ السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. اب یہ جو رائٹ ہینڈ ہے ہمارا, شہادت کی انگلی ہے, وہ کب اٹھے گی؟ اشہد ان لا الہ اشہد ان لا الہ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اس کے بعد درود بھیجنا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر, اور اس درود کا نام ہے درود ابراہیم. کیا نام ہے اس کا؟ اس کو پڑھیں گے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اتنا پڑھ کر بھی آپ سلام پھیر سکتے ہو, لیکن پھر بھی آپ کو دعائے معصورہ پڑھنی اچھی بات ہے. دعائے معصورہ پڑھنا اچھی بات ہے. اگر آپ کو یاد ہے تو بالکل آپ دعائے معصورہ, ورنہ آپ التحیات پڑھ کر بھی سلام پھیر سکتے ہو. التحیات کی مقدار بیٹھنا, التحیات پڑھنا, یہ دونوں ہی ضروری ہے. اس کے بعد جو بھی چیزیں آئیں گی, آپ جو بھی دعا مانگو گے, دعائے معصورہ ہو یا اور بھی دعائیں اگر آپ پڑھ رہی ہو, لڑکیوں, اس کے بعد التحیات کے بعد آپ جو بھی دعا پڑھو گے وہ مسنون کہلائے گی, ضروری بالکل نہیں ہے. لیکن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سارے احسانات ہیں, بہت سارے احسانات انہیں کے ہیں. اس لیے مسلمانوں پہ ضروری ہے, لازم ہے کہ وہ التحیات کے بعد درود شریف بھی پڑھ لیں. لیکن آپ نے تراویح کے دنوں میں دیکھا ہوگا امام صاحب التحیات کا سلام پھیر دیتے, پھیر دے کوئی مسئلہ نہیں. اس کے بعد درود شریف کے بعد اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرة من عندك وارحمنی انک انت الغفور الرحیم. پڑھ لیا آپ نے؟ التحیات ہو گیا آپ کا ماشاءاللہ سے.
اس کے بعد آپ نے درود ابراہیم بھی پڑھ لیا، اس کے بعد آپ نے دعائے معصورہ بھی پڑھ لیا۔ اب جو آخر کا کام ہے، نماز سے باہر نکلنے کا کام ہے، وہ کیا ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، سیدھے جانے، جو آپ کا سیدھا جانے، اس طرح سے سلام کس طرح سے پھرنا ہے؟ دیکھو اسٹریٹ ہے سامنے، آپ اپنے گودی میں دیکھ رہے تھے، تحیات پڑھتے وقت، درود شریف پڑھتے وقت، دعائے معصورہ پڑھتے وقت اپنے گود میں دیکھنا ہے۔ کہاں دیکھنا ہے؟ اپنے گود میں دیکھنا ہے، دامن بھی کہتے ہیں، اپنے دامن میں دیکھنا ہے۔ وہاں سے سلام کس طرح پڑھیں گے؟ سیدھا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، جیسے آپ السلام علیکم، السلام یہ جو ہاتھ ہے آپ کا، جو کہ گھٹنے پہ رکھا ہوا ہے، گھٹنے کے رانوں کے اوپر رکھا ہوا ہے، اس کو دیکھتے ہوئے آپ کو سلام پھیرنا ہے، اس ہاتھ کو دیکھتے ہوئے سلام پھیرنا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، یہاں پہ سلام پھیرے تو یہاں کا سب کچھ دیکھنا نہیں ہے، ماحول لگا ہوا ہے، لائٹ لگی ہوئی ہے، گھڑی لگی ہوئی ہے، اتنا ٹائم نہیں اپنے پاس، فوراً 2 سیکنڈ کے اندر دوسرا بھی سلام پھیرنا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اب ہو گئی نماز، یہاں پہ نماز کیا ہو گئی؟ مکمل ہو گئی، یہاں پہ نماز کیا ہو گئی؟ اب مجھے بتاؤ، اگر آپ اس طرح سے نماز پڑھو گے تو آپ کو لگے گا نا کہ آپ نماز پڑھ رہے ہو؟ آپ کیا کرتے ہو؟ اللہ اللہ سمے اللہ دوسرا اللہ اللہ السلام علیکم وعلیکم السلام۔ ایک شخص نماز پڑھ رہا تھا، تو ابھی آیا تھا مسجد میں، اس کو کچھ پتہ نہیں تھا، لیکن بتا رہا تھا کہ مجھے بہت کچھ پتہ ہے اسلام کے تعلق سے۔ بہت اچھی بات ہے، بہت اچھی بات ہے، تو چلیے نماز پڑھتے ہیں، تو بہت اچھی بات ہے۔ اب وہ دونوں ٹھہرے ہوئے تھے نماز پڑھنے، اس نے کہتے ہیں میں نے پڑھ کر آیا نماز، تمہارا پڑھ لو۔ وہ بیٹھ گیا، جو بتا رہا تھا مجھے علم ہے وہ سارا۔ اب اس شخص نے رکعت باندھی جو اسے لے کر آیا اشارے کی نماز میں۔ اب اس نے کیا کیا؟ آخر میں سلام زور سے کیا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، وعلیکم السلام۔ کیا کہا اس نے؟ تم سلام کر رہے ہو، اس کا جواب دینا مجھ کو ضروری ہے نا۔ تو اس شخص نے کہا واقعی آپ کو نالج ہے، بیٹھیے امام صاحب کے ساتھ ملاقات۔ تو نماز پہلے سیکھنی ہے بیٹا، خود سے نماز پہلے اپنے استاذوں کے پاس نماز سیکھنی ہے۔ اس لیے ہم مستقل آپ کو پہلے کلموں کو محنت کر رہے تھے، آپ کے ہم نے پہلے کلمے درست کروائے، اس کے بعد ہم نے آپ کی صورتیں درست کروائی، اس کے بعد التحیات، درود شریف، دعائے معصورہ درست کروایا۔ اب بچا ہوا ہے رکوع کس طرح سے کرنا ہے، سجدہ کس طرح سے کرنا ہے، قیام کس طرح سے کرنا ہے، کس طرح سے نہیں کرنا ہے، بالکل ایک پیر ادھر دوسرا پیر ادھر۔ اور نماز میں رکوع بھی چل رہا ہے، اپنا امام صاحب کے پیچھے نماز ہے، تو آنکھیں صاف کر رہا ہے، بال صاف کر رہا ہے، دامن پہ کچھ داغ لگا ہے اس کو صاف کر رہا ہے، یا پھر سوچ رہا ہے کہ نماز ہونے کے فوراً آج ولیمہ ہے، ولیمے میں جانے کا۔ یہ نہیں صحیح، نماز کی پابندی کرو گے۔ کس نے آج ظہر کی 4 رکعت نماز پڑھی؟ کون ہے؟ عصر کی 4 رکعت کس نے پڑھی ہے؟ مغرب کی 3 رکعت کس نے پڑھی ہے؟ اچھا منشا۔ عشاء کی 4 رکعت کس نے پڑھی ہے؟ عشاء کی 4 رکعت کس نے پڑھی ہے؟ عدنان بیٹا عشاء کی پڑھا نا تم نے؟ ویری گڈ۔ ابھی تیرا امام ہی نہیں پڑھا عشاء کی نماز، ابھی جب تک وہ اذان دیں گے نہیں میں نماز پڑھاؤں گا نہیں، تو تم نے پڑھا کیسے؟ مجھے ایسا لگا، کیوں لگا بیٹا ایسا؟ کچھ بھی نہیں لگانے کا۔ اس ہفتے یہ لڑکوں کی نماز کا ہو گیا، جو بچے نہیں آئے جا کر بتاؤ نہیں کہ ماشاءاللہ آج ہم نے نماز پورے سیکھ لی، تم بھی آتے تم کو بھی سیکھنے کا موقع ملتا، لیکن آئندہ آپ کے آ جاؤ، امی ابو کو بتانا ہے گھر پہ جا کر کہ الحمدللہ آج ہم نے نماز کیا کری ہے، سیکھی ہے۔
है, अब्बा को बताइए अब्बा इस तरह से नमाज पढ़ना है, तू खास तौर पे अब्बा को बताने का अपने वली में भी जाने का होता है। नहीं हमको नहीं पता इसका, बोला क्या बेटा तूने? अगर तू बोलता तो फिर वहीं पे बिठा देते हैं। बोलना। चलिए